باب التخفیف فی الوضو، وضو مختصر کرنے کا، وضو میں تخفیف کا بیان۔ وضو میں تخفیف کیا ہے کہ پانی کم خرچ کیا جائے اور ہاتھ پاؤں چہرے کو کم ملیں تو پانی کم خرچ ہوگا۔ ایک ایک بار میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کو دھو لیں تو پانی کم خرچ ہوگا اور وضو مختصر ہو جائے گا، اور یوں ہی ملے نہیں، بس ہلکا سا مل لیں تاکہ ہر بال کی جڑ میں پانی پہنچ کر بہہ جائے، تو یہ بھی تخفیف ہے۔ تو وضو مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیجیے۔ یہ حدیث پاک آپ لوگ کئی بار پڑھ چکے، اور یہاں تھوڑی تفصیل ساتھ وہ حدیث آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور باقی باتیں تو آپ خود سمجھ لیں گے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو گئے، حتی نفخا، یہاں تک کہ کچھ آواز آنے لگی سونے کی، پھر آپ نے نماز پڑھی، یعنی آپ بیدار ہوئے رات میں اور نماز پڑھی۔ بسا اوقات فرمایا استجا، سرکار لیٹ گئے یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آنے لگی، پھر آپ بیدار کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک رات گزاری تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات میں کھڑے ہوئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو یہاں پہ قامہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہوئے، فتوضا من شن معلق وضوا خفیفا، اور ایک مشکیزہ جو لٹکا ہوا تھا اس سے آپ نے مختصر وضو کیا۔ چوہوں وغیرہ سے پانی کو بچانے کے لیے مشک میں پانی رکھ کر کے اس کو ٹانگ دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے، تو اسی کو شن معلق کہا دیا۔ تو اس میں جو ٹوٹی لگی ہوئی تھی اس سے پانی کھول کر سرکار نے وہاں سے پانی لیا اور مختصر وضو کیا۔ یخفف عمر ویقللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کو ہلکا کر کے اور کم کر کے بتاتے تھے، کیسے مختصر کرتے تھے اور اسے کم کرتے تھے، یعنی ملتے تھے کم، اور کم کرنے مطلب پانی کم خرچ کرتے تھے۔ وقام، اور سرکار کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ فرماتے ہیں فتوضأت، تو میں نے بھی سرکار کو دیکھ کر فتوضأت نحو مما توضأ، تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر میں بھی آیا اور سرکار کے بھائی نے کھڑا ہو گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے داہنے کر لیا۔ پھر اللہ نے جتنا چاہا آپ نے نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر سوئے، یہاں تک خراٹے کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کے پاس منادی یعنی مؤذن آئے، حضرت بلال آئے اور آپ کو اطلاع دی نماز کی، یعنی نماز فجر کی۔ تو فقام معه، سرکار ان کے ساتھ نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس حدیث پر ہم مکمل گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں، اس لیے ہم ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رویل انبیاء وحیون، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آخر سرکار نے وضو کیوں نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوچھنے والوں نے یہ بتا دیا کہ یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے، اس لیے وضو آپ کا برقرار ہے۔ جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائلین کا، پوچھنے والے لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ آنکھیں سوتے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ فرماتے تھے
کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نیز صرف ان کی آنکھوں پر طاری کرتا ہے، دل پر طاری نہیں کرتا، تاکہ جو وحی آئے تو ان کا دل وحی کے تمام کلمات کو اور کیفیات کو اچھی طرح سے ضبط کر لے اور محفوظ کر لے۔ اگر دل بھی سو جائے گا تو وحی الہی کو کون ضبط کرے گا اور کون محفوظ کرے گا؟ تو یہ حکمت ہے، اور ہم لوگوں پر تو وحی کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ جب سو جاتے ہیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے۔ اس کی تائید میں حضرت عبید بن عبیر نے یہ آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات ہے جو قرآن نے نقل کی ہے۔ انہوں نے کئی روز تک خواب دیکھا، جب تیسرے روز خواب میں دیکھا کہ میں اے اسماعیل، اپنے صاحبزادے سے کہا اسماعیل میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس وقت انہوں نے اپنے صاحبزادے سے ذکر کیا میں 3 روز سے خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ خواب سے میں حکم دیا جا رہا ہے ذبح کا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی سمجھا کہ مجھے ذبح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعہ معلوم ہے کہ جب اللہ کے حکم، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، آزمائش تھی، جب انہوں نے چاقو چلایا تو آنن فانن حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے دمبا لائے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل الگ ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ اس وقت سے یہ جانوروں کی بھیڑ بکری کی قربانی مشروع ہوئی، تو اصل میں یہ سنت خلیل اللہ ہے علیہ السلام۔ بعد اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کا خواب یہ حجت ہے، کیونکہ وہ خواب میں جو دیکھتے ہیں وحی الہی ہوا کرتا ہے، اور وحی الہی کو محفوظ کرنے کے لیے، ہر کیفیت کو ضبط کرنے کے لیے دل کا جاگنا ضروری ہے۔ اس لیے سرکار علیہ السلام کا دل جاگتا تھا، صرف آنکھیں سوتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ باب اسباغ الوضو، مکمل وضو کرنے کا بیان۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اسباغ الوضو الانقاء، وضو کا اسباغ، وضو کا اکمال انقاء ہے، یعنی بدن کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لینا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو کہ اسباغ کے 3 مرتبے ہیں، ان 3 مرتبوں کو آپ یہاں پہ یاد رکھیے گا۔ قریب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید سے کہ انہوں نے انہو سمعہ یقول، انہوں نے سرکار سے فرماتے ہوئے انہوں نے ان سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی حضرت قریب سے فرماتے ہوئے سنا۔ یقول، وہ کہتے ہیں کہ دفع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفہ سے واپس ہوئے۔ عرفہ، عرفات، یہ مکہ معظمہ سے کوئی 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت وسیع و عریض میدان ہے جو 20 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کا نام عرفات ہے اور اسے عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ حج وہیں ہوتا ہے، عرفات ہی میں تمام حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو حج کے بارے میں ہم ایک مختصراً اور تمہیداً یہ بات عرض کر دیں کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، پہلے ظہر اور اس کے بعد عصر۔ اور حکم یہ ہے کہ دن ڈوبنے کے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو جائیں
آج مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے. آج مغرب کی نماز کا وقت مزدلفہ میں ہے. وہاں سے کوئی 7 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کی طرف مزدلفہ پایا جاتا ہے. وہاں سے یہاں آئیں گے اس وقت تک عشاء کا وقت ہو چکا ہوگا، مگر آج جو عشاء کا وقت ہے وہی مغرب کا بھی وقت ہے. فرق بس یہ ہے کہ پہلے مغرب پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء پڑھیں گے. تو عشاء میں بھی جمع بین الصلاتین کریں گے. ایک اذان ہوگی، ایک تکبیر ہوگی. پہلے مغرب پڑھیں گے عشاء کے وقت میں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد سنت اور وتر وغیرہ پڑھیں گے. ان دو نمازوں کے بیچ میں سنتیں نہیں ہیں. تو جمع بین الصلاتین وہاں بھی ہے اور جمع بین الصلاتین عرفہ میں بھی ہے. تو ان دو مقامات پر عصر کا وقت ظہر کے وقت کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت عشاء کے وقت کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے. یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب ترجمہ کیجیے. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے شیب کا، گھاٹی. دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے اس راستے کو شیب کہا جاتا ہے. یسبغ الوضو، اسبغ یسبغ اسباغ، کامل وضو کرنا. ترجمہ کرو. اسامہ بن زید کا بیان ہے، یہ سرکار علیہ السلام عرفات سے واپس ہوئے یا عرفات سے واپس ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ ایک پہاڑی راستے پر تھے تو نزل نیچے اترے اور استنجا کیا، پھر وضو کیا اور وضو کامل نہیں کیا، یعنی مختصر وضو کیا. گویا وضو فرض پر سرکار علیہ السلام نے اکتفا کر لیا. تو میں نے عرض کی الصلاۃ یا رسول اللہ، انا تريد الصلاۃ، سرکار آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اگر نماز کا ارادہ ہو تو ہم مصلی بچھا دیں، سرکار نماز پڑھ لیں. تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز تیرے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں نماز ادا کی جائے گی. فرقبہ، تو سوار ہو گئے. جب سرکار مزدلفہ آ گئے تو پھر وضو کیا اور اب کامل وضو کیا. یہ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے، تو وضو کیا تھا تاکہ بے وضو نہ رہیں، اور اب یہ وضو کیا تھا تاکہ وضو کامل، تاکہ اب نماز پڑھیں. پھر نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ نے مغرب پڑھی. اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنی منزل میں باندھ دیا. پھر عشاء کی اقامت ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. شارحین نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت سے زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہند میں اتارے گئے. نزلہ بالہند کا لفظ ہے ہندوستان میں، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جدہ میں. ایک عرصے دراز تک ان دونوں میں فراق رہا. پھر یہ لوگ اللہ کا کرم ہوا، ملاقات کا وقت آیا تو حضرت آدم ہندوستان سے چل کر کے عرفات آئے. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں آئیں. دونوں دور دور تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. حضرت حوا نے حضرت آدم کو، حضرت آدم نے حضرت حوا کو پہچان لیا. عرفہ یہ عرفان سے ماخوذ ہے، اس کے معنی پہچاننے کے سے اس کو عرفہ اور عرفات کہا جاتا ہے. مزدلفہ یہ ازدلاف سے بنا، ازدلاف کے معنی قریب آنا. یہ لوگ وہاں سے پھر مزدلفہ آئے تو یہاں یہ لوگ قریب ہوئے، اس وجہ سے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے. باب غسل وجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، چہرے کو دھونا بالیدین دونوں ہاتھوں سے اور ایک چلو سے، یعنی دونوں ہاتھوں کو چلو کی طرح بنا کر اس میں پانی لیا جائے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھویا جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اور یہ بھی جائز ہے کہ اگر ایک ہی ہاتھ سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ سے بھی وضو کر سکتے ہیں. ترجمہ کیجیے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم انہ توضا، کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے چہرے کو دھویا. واخذ غرفتن
من مائن، اور پانی کا ایک چلو لیا تو آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر چھڑک دیا. یعنی ایک چلو لیا تو تھوڑا پانی منہ میں ڈال کر کے کلی کیا اور پھر جو پانی بچا ہوا تھا اس کو ناک میں ڈال کر کے ناک کو صاف کر دیا. جب پانی کی کمی ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. ابھی تو ہمارے یہاں الحمدللہ پانی کی افراط ہے. ثم اخذ غرفة من ماء، پھر پانی کا ایک چلو لیا، فجعل بها هكذا، تو اسے اس طور پر کیا، یعنی اضافها الى يده الاخرى، اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملایا تو وہ چلو بن گیا، اور ان دونوں ہاتھوں سے آپ نے اپنے چہرے کو دھویا. پھر ایک چلو پانی کا اور لیا تو اسے اپنے دائنے ہاتھ کو دھویا، پھر ایک چلو پانی کے لیا تو اسے بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر ایک چلو پانی لیا، فرش علی رجلہ الیمنی، تو اسے اپنے داہنے پاؤں کو دھویا، حتی غسلھا، رشا کا معنی عام طور پر چھڑکاؤ کے آتے ہیں، چھڑکنا، مگر یہ کبھی کبھی صبا اور غسلہ کے معنی میں بھی آتا ہے. غسل خفیف کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. تو اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، اور اس لفظ رشا کی ضرورت آگے کسی مقام پر پیش آئے گی. ثم اخذ غرفة اخرى، پھر سرکار نے پھر آپ نے ایک چلو پانی اور لیا تو اس سے دھو، یعنی اپنے بائیں پاؤں کو دھو. یہ فعل تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. انہوں نے اس طور پہ وضو کیا. اس کے بعد فرمایا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتوضا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طور پر وضو کرتے ہوئے دیکھا. باب التسمیہ عند کل حال و عند الوقوع، بسم اللہ پڑھنے کا بیان ہر حال میں اور جماع کے وقت بھی. کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتى اهله، تم میں سے کوئی بھی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو پڑھ لے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، فقضی بینہما والد، اب دونوں کے درمیان کوئی اولاد مقدر ہے، دونوں کے لیے کوئی اولاد مقدر ہے تو شیطان اب اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا، بلکہ بسم اللہ پڑھ لینے کی وجہ سے، دعا پڑھ لینے کی وجہ سے یہ سب لوگ شیطان سے محفوظ رہیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حال میں یہ بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جب اس طرح کے حال میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے تو دوسرے احوال میں بدرجہ اولا پڑھنے کا حکم ہوگا. تو یہ بطور دلالت النص استدلال ہے. ما یقول عند الخلا، بیت الخلا میں جانے کے وقت کیا پڑھیں. تو دیکھیے شعبہ سے روایت ہے کہ اذا اتى الخلا، جب کوئی بیت الخلا آئے، نہیں کچھ چھوٹ گیا نہیں، یہ عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں میں نے انس سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب بیت الخلا خلا میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. داخلہ کے لفظ سے ایسا لگتا ہے کہ جب داخل ہو جاتے تب یہ پڑھتے، حالانکہ اللہ کا ذکر گندی جگہوں پر منع ہے، اس لیے یہاں دخلہ کہا گیا ہے، مراد ارادے دخول. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں کبھی کبھی ارادے شے کو بھی شے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہاں ارادے دخول کو دخول سے تعبیر کیا گیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلا میں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث یہ خبیث کی جمع ہے، یعنی مرد شیطان، اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے مؤنث شیطان. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردوں اور شیطان عورتوں سے. باب وضع الماء عند الخلا، بیت الخلا کے وقت پانی رکھنے کے بیان. یہ حدیث اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں اپنے طور پر، اب وہ حدیث براہ راست خود بخاری شریف میں آ رہی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان میں داخل ہوئے، بیت الخلا میں گئے. فوضعت له وضو، یہ وضو کے لیے پانی، وضو بے ضم الواو ہو تو طہارت، فعل طہارت ہوا،
وضو بفتل واو ہو تو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے. قال من وضع ھذا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کس نے رکھا. فوخبر بتایا گیا کہ ابن عباس نے. تو حضور نے فرمایا اللہم فقیہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا دے. اس سے پہلے آیا تھا کہ اللہم فقیہ، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اس کو قرآن پاک کا علم عطا فرما. اور یہاں ہے اللہم فقیہ فی الدین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے پوری دعا یوں کی تھی اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین.